جنگ خیبر۔ مکہ والوں سے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کی طرف اپنا رخ کیا، کیونکہ یہودی ایک ایسا قوم ہے جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی سازش میں مصروف رہتے ہیں۔ اس وقت خیبر کے یہودی نہایت بدعہد، نہایت فریبگار تھے، جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی تجارتی قافلوں کو خیبر کے علاقے سے گزرنے نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو۔ حتیٰ کہ خندق کی جو لڑائی تھی وہ بھی یہودیوں نے شروع کیا تھا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے اگر مسلمان یہودیوں پر حملہ کرتے تو پیچھے سے مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کرتے۔ اسی طرح مسلمانوں نے صلح حدیبیہ میں جو 10 سال کا ایگریمنٹ رکھا، اس میں مسلمانوں کو موقع ملا کہ ان چال باز یہودیوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اسی طرح یہودیوں کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ عرب کے سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب میں زیادہ تر حصہ ریگستانی ہے، لیکن اس وقت خیبر میں فارم، فروٹ، باغات اور ہریالی سب موجود تھے، جس کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، اور جو رقم ملتا تھا وہ سارا کا سارا یہودی اس قلعے میں سیو کر کے رکھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خیبر کو فتح کرنے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے بہت سیکریٹلی خیبر کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقین نے یہودیوں کو خبر دی کہ 1500 صحابہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور تم یہودیوں کی تعداد تو ویسے بھی بڑے ہیں، آرام سے اس کو ہرا دینا۔ مگر یہودیوں کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آ رہے ہیں، پھر بھی اس نے یہ بات ہلکی میں لیا، اور پھر ایک دن یہودی اپنے کاموں کے غرض سے کھیتوں میں نکلے اور سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے، اور بات کر قلعے میں گئی۔ قلعہ خیبر تقریباً مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر وقوع ہے۔ اگر آج بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو گاڑی میں 2-2.5 گھنٹے لگے گا۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ خیبر کے جو مین قلعہ تھا ان کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے حصے میں 3 بڑے قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلے حصے پر حملہ کیا، مگر کچھ پیدا نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسا آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہو۔ پھر ہر ایک صحابی کے دل میں یہ ارمان جاگ اٹھا کہ کاش وہ آدمی میں ہوں، اور بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مگر اس دن میں نے بھی دل میں کہا کہ کاش وہ آدمی میں ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر جھنڈا صرف 29 سالہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے جھوم اٹھا اور فرمایا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم پہلے ان کو دعوت دو، اگر تمہاری دعوت سے ایک بھی شخص مسلمان ہوا تو وہ ان گھوڑوں، اونٹوں اور سونا چاندی سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر دے کر پہلے قلعے پر حملہ کر دیا۔ پہلے قلعے کا جو چیف تھا وہ تھا مرحب عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ وہ میدان میں آ کر مسلمانوں کو کلم کلا چیلنج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ایک ہی وار میں مرحب کو ختم کیا۔ اس کے بعد زبردست لڑائی ہوئی، کیونکہ یہودی بھی اہل کتاب تھے، اس کی نیت کے مطابق ان کو بھی جنت اور شہادت ملنی تھی۔ مگر آخرکار یہودی پہلے قلعے کو چھوڑ کر دوسرے قلعے میں چلے گئے اور مسلمانوں نے پہلا قلعہ فتح کیا۔ پھر مسلمانوں نے دوسرے قلعے کا محاصرہ کیا، اور 3 دن کوششوں کے باوجود مسلمان دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی مسلمان ڈٹے رہے اور بہت سخت لڑائی کے بعد دوسرا قلعہ بھی فتح کیا، اور یہودی تیسرے قلعے میں بھاگ گئے۔
مسلمانوں نے تیسرے قلعے پر بھی حملہ کر دیا۔ تیسرا قلعہ بہت دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ مسلمان حیران تھے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کے سارے راستے بند کر دیے، اس کے باوجود یہ باہر کیوں نہیں آتے لڑنے کے لیے۔ پھر ایک دن یہودیوں کے ایک جاسوس آیا جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بتایا کہ خیبر کے قلعے بہت پرانے ہیں اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے چھپے راستے بنائے ہوئے ہیں اور ان راستوں کو یوز کر کے قلعے میں پانی اور راشن اندر لا رہے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں نے وہ راستے فوراً بند کر دیے اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑے، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سبق سکھا کر تیسرا قلعہ بھی فتح کیا، جس کے بعد یہودی چوتھے قلعے میں بھاگ گئے اور باقی 3 قلعوں کی طرح مسلمانوں نے چوتھا قلعہ بھی آسانی سے فتح کیا اور یہودی چوتھے قلعے کو چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے میں چلے گئے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا ناممکن تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا اور جو بھی اس قلعے کے پاس جاتا یہودی اس پر تیروں کے بارش کر دیتے تھے، جس سے وہ بھاگ جاتا تھا۔ اس لیے یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو اسی قلعے میں رکھا تھا اور یہودیوں کا سارا مال یعنی سونا چاندی اور سارا کچھ اسی قلعے میں پڑا ہوا تھا۔ تاریخ میں اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پیسہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے بہت زیادہ کوشش کی اس قلعوں کو فتح کرنے کے لیے، لیکن ناکام رہے کیونکہ اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے ان پر ریمز اور کیٹیبل سے بمباری شروع کر دی اور مسلسل بمباری کی وجہ سے قلعے کی دیواریں توڑنے لگی اور آخرکار قلعے کی ایک طرف دیوار گر گئی، جس سے مسلمانوں نے فوراً حملہ کر دیا اور یہودی اپنا عورت و بچوں اور سونا چاندی یعنی سارا مال چھوڑ کر قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کے دوسرے حصے پر بھی حملہ کر دیا، جس میں بہت سے یہودی مارے گئے۔ وہ دیکھ کر باقی یہودیوں نے سرنڈر کیا اور اسی طرح خیبر فتح ہوا۔ یہودیوں سے سخت لڑائی کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہودی سرنڈر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، لیکن خیبر میں جتنا بھی گندم اور کوٹ کا خیبر فروخت ہوتے ہیں اس کا آدھا مسلمانوں کو دینا ہوگا، جس پر یہودی خوشی سے راضی ہوئے۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ سونا اور چاندی ملا کہ مسلمانوں کی زندگی بدل گئی اور مسلمان پہلی بار مالی حیثیت سے کافی مضبوط ہوئے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہجرت کے 7 سال بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینہ والوں نے ان کے ساتھ اپنا گھر اور سارا جائیداد تقسیم کر کے مہاجرینوں نے ان سب کو اپنا مال واپس کر دیے۔ خیبر کی جنگ عرب کے مسلمانوں کو ایک غریب معاشرے سے نکال کر عرب کے سب سے طاقتور بنا دیا، جس سے مشرکین مکہ ڈر گئے اور مسلمانوں کو خطرے کی نظر سے گہرائی سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے تھوڑا سا بدعہدی کی تو اگلا باری ہماری ہے، اور آخرکار وہی ہوا۔ مشرکین مکہ نے حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، جس سے مسلمانوں نے مشرکین مکہ پر زبردست حملہ کیا۔ تو ہم آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ۔